رکوع میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رکوع کرتے تھے ہر مسلمان کو اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، نہایت اطمینان کے ساتھ، بہت اعتدال کے ساتھ، یہاں تک کہ کمر بالکل جھک جاتی تھی، اور پھر آپ اتنی دیر کے لیے رکوع کرتے تھے جس میں آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رکوع کے آداب میں شامل ہیں۔ رکوع میں البتہ قرآن پڑھنے سے آپ نے روکا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، اس طرح کی ہر چیز کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم بعض اوقات بہت جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے۔ نماز میں کوئی کام بھی اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے، آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں، اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس میں بار بار اس جانب زبان سے بھی توجہ دلائی ہے، اور آپ کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان ادا کرنے چاہیے۔ حضور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پوری طرح جھک جاتے تھے، اور جب بالکل ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی تھی اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پوری طرح کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں جاتے تھے۔ تو نماز کے تمام معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز خدا کے حضور میں ادب آداب کا اظہار ہے، تو اس معاملے میں جلد بازی اگر آپ دکھائیں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔